تو ماشاءاللہ مسجد کو کی تعمیر کرنا یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر قرآن کریم میں موجود ہے۔ سب سے پہلا گھر جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بنوایا وہ حضرت ابو الانبیاء ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے بنوایا، اور قرآن کریم کے چوتھے پارے کے پہلے ہی صفحے میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ دنیا کے اندر مکے کے اندر بنایا گیا، وہ بیت اللہ ہے جو مسجد حرام بھی کہلاتی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہی اس کی تعمیر فرمائی۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی انہوں نے ہی فرمائی 40 سال کے بعد۔ البتہ طوفان نوح کے بعد چونکہ بیت اللہ زمیندوز ہو گیا تھا، ادھر مسجد اقصی بھی جو ہے وہ زمیندوز ہو گئی تھی، تو لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے 2 بڑے بزرگ نبیوں کے ذریعے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل باپ بیٹے کے ذریعے سے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کروایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے 40 سال کے بعد بیت المقدس والی مسجد بنوائی۔ تو اس لیے یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تو انبیاء علیہ السلام نے ہی بنائے ہیں، یہ پروردگار عالم کے گھر ہیں۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ گھر دیکھا نہ بار دیکھا، سب سے پہلے اللہ کے گھر بنوایا جسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ ایک دن کے بعد باہر نکلے تو ایک جگہ خالی دیکھی، آپ نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہے، وہاں لوگ جو ہیں کھجوریں بیچتے ہیں اور کھجوروں کو سکھاتے ہیں، کھلیہان جس کو بولتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی زمین ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ 2 بھائیوں کی ہے اور دونوں بیچارے یتیم ہیں، ایک کا نام سہل ہے ایک کا نام سہیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، ان کو بلوانے کے بعد کہا یہ زمین بیچ دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قربان ہیں ہم۔ وہ ایک صحابی کے زیر نگرانی رہتے تھے، ان کو بھی بلوایا، بغیر پیسے کے دینا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا پیسے کے ہم نہیں لیں گے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکلف فرمایا، اور غالباً 1000 دینار میں یا اس سے کم و بیش میں اس جگہ کو خریدا گیا جہاں آج مسجد نبوی ہے، جو پوری دنیا کی اس وقت عامہ جگہ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے تعمیر مسجد شریف کیا ہے، اور مسجد کا تعمیر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے تعمیر مسجد میں لگاتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب تعمیر کا مطلب یہ نہیں ہے بالکل بھی کہ جس نے پوری مسجد بنوائی، جس نے 1 اینٹ بھی دی، جس نے سیمنٹ بھی دیا، جس نے لوہا بھی دیا، جس نے لکڑی دی، یا مسجد کی ضروریات کا تکفل کیا، وہ اس تعمیر مسجد میں شامل حال ہے۔ ہم نے دیکھا باہر دوسری جگہوں پر کہ عورتیں اپنی زیور اتار کر کے دیا کرتی ہیں، اور جو غریب عورتیں ہیں وہ بسا اوقات اپنا لباس تازہ دے دیتی ہیں تاکہ کسی کو بولی پر دے دیا جائے۔ اور مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال کشمیر میں کسی بیوہ نے عورت نے انڈا دیا اور اس انڈے کی بولی لگی، اور وہ شاید 3 لاکھ روپے کا انڈا بک گیا تھا، وہ مسجد میں لگ گیا۔ اس لیے ہماری صنف نازک کو، مستورات کو، مردوں کو، جوانوں کو اپنی گاڑی کمائی سے، حلال کمائی سے اس مسجد کی تعمیر کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، تاکہ اللہ کے رسول بھی ان سے راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جائے، اور قرآن کریم کے حکم کے مطابق تعمیر مسجد میں ان کی شمولیت ہو۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ اب ماہ رمضان المبارک ہے، اس وقت دینا اس سلسلے میں اور زیادہ کار ثواب ہے اور باعث ثواب ہے۔ میں ہندوارہ کے لوگوں سے بطور خاص اور تحصیل ہندوارہ کے لوگوں سے بطور عام دست بستہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ مسجد پیاسی ہے، آپ کی طرف دیکھ رہی ہے،
اپنی زبان حال سے آپ کو پکار رہی ہے کہ لوگوں میرے دامن کو بھرو، میری تعمیر میں حصہ لو۔ اس لیے ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں دل کھول کر کے ہم چندہ دیں، اور اس مسجد کو بنوانے کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق ارزانی نصیب فرمائے اور قبولیت نصیب فرمائے، اور سب کے بڑوں کو جو جا چکے ہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، جو زندہ ہیں ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا ازالہ فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل دائم مستمر نصیب فرمائے، اور جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے سبکدوشی فرمائے، جو بے شادی شدہ ہیں اللہ رب العزت ان کو بہترین جوڑ نصیب فرمائے، اور اللہ کے رسول نے جو خیر کے حوالے سے مانگا ہے وہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرمائے، اور جو شر اور فتنے اور فساد کے حوالے سے پناہ چاہیے ان تمام چیزوں سے ہماری بھی پناہ ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔